یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئلینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی دیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئرپلینز کا کانٹیکٹ اپنے بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ شپس اور پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند ایک شپس اور ایئرپلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے جہاں وہ آخری بار ریڈار سے شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا نہ تو ملبہ ملا، نہ ہی ان میں موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں ایلینز کا بسیرا پایا جاتا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بہت بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والے ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ریزن سائنسدانوں کو آخرکار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے ٹورپیڈو بومبرز ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئرکرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن جیسے ہی وہ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں پہنچے، وہ امریکی بحریہ کے ریڈار کے ساتھ 5 بومبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کا ایک اور طیارہ پرواز پر روانہ کیا گیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں پہنچتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی ان 5 بومبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی منظر ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ 19 سالہ جڑواں بچے جارج اور ڈیوڈ فائل امریکن نیوی میں افسر تھے۔ اچانک انہیں اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو انہیں پرائیویٹ طیارے میں بیٹھ کر اپنے آبائی شہر جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے سمندر میں پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے انہیں بتایا کہ طیارے کے تمام آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پائلٹ کو فیول کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا، اور نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس سمت جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم اس بلندی سے کوئی جہاز نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہی زمین کا چھوٹا سا حصہ، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ پائلٹ کو پسینہ آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی سے جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کو کنٹرول کیا۔ چند گھنٹے کے اس خطرناک سفر کے بعد بالآخر انہوں نے زمین دیکھی، جہاں طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے مشہور ہوا، پھر ان دونوں بھائیوں کو معلوم ہوا کہ یہ خود اس چیز کا شکار تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ 2015 میں ایل فارو نام کا کارگو جہاز فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہا تھا، جو 1 اکتوبر 2015 کے دن ریڈار سے غائب ہو گیا۔ یو ایس گارڈز اور ایئر فورس نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا، اور پورے 1 مہینے کی تلاش کے بعد ایل فارو سمندر سے 15,000 فٹ نیچے سمندر کے باٹم میں پائی گئی۔ جب جہاز کے کیپٹن سے آخری رابطہ ہوا تو ایسا ہی محسوس ہوا گویا پانی جہاز میں داخل ہو گیا ہے، اور اس سے ہونے والا آخری رابطہ تھا۔ 23 فروری 2017 ترکش ایئر لائن کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کیوبا کے شہر ہاوانہ میں لینڈ کرنا تھا، جس کی وجہ سے اسے برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ جہاز غیر معمولی برتاؤ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً سمت بدل لی اور ہاوانہ کی بجائے دوسری سمت میں دولس کے ہوائی اڈے پر طیارہ اتارنے کے بعد 440 مسافر کی جان بچا لی۔ اس طرح کے مزید واقعات برمودا ٹرائنگل میں پیش آ چکے ہیں۔ چنانچہ واقعات کی رپورٹ ویکیپیڈیا پر دستیاب ہے، لیکن چند ایسے واقعات ہوئے
جو آج تک کبھی نہیں ہوئے۔ 1967 میں کرسمس کے دن ایک امریکی تاجر جس کا نام براک تھا اپنی لگژری یاٹ میں میامی بیچ کی سیر کے لیے روانہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد بیچ گارڈز کو براک کا فون آیا اور بتایا کہ وہ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا گیا۔ جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ ہی ان کا کوئی یاٹ ملا اور نہ ہی براک کا نام و نشان تھا۔ براک کی کس چیز کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی، یہ راز براک کے ساتھ ہی برمودا ٹرائنگل میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ برمودا ٹرائنگل کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی مسٹری ہر نئے واقعے کے بعد ایک بار پھر لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر بار کی طرح اس مسٹری کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ایک بار پھر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ شاید اب یہ مسٹری حل ہو گئی ہے۔ کولوراڈو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سیٹلائٹ کے ذریعے برمودا ٹرائنگل کی ایک سخت تحقیقات کی، جس میں انہیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو شاید آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر کچھ ایسے بادل بن رہے ہیں جو نہ ہی چکور ہیں نہ ہی گول ہیں، بلکہ یہ بادل ہیگزاگون کی شکل جیسے ہیں۔ ان کا سائز 88 کلومیٹر جتنا بڑا ہوتا ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا خیال ہے کہ شاید یہ عام بادل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایئر بوم بادل ہیں۔ یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت تیز ہوا چلتی ہے، جس کی تیز رفتاری 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ نہ ہی ان میں کوئی ہوائی جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پانی میں بننے والی لہروں میں نہ ہی کوئی بڑے جہاز تیر سکتے ہیں۔